نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ 12 فروری 2023 رام لیلا گراؤنڈ دہلی کے اندر جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس ہوا تھا، اور اجلاس اس بیس پر رکھا گیا تھا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں اتحاد اور اتفاق کے لیے۔ تو وہاں پر مولانا ارشد مدنی صاحب جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں، انہوں نے ایک عنوان پر بیان کیا، اور بیان بہت اچھا ماشاءاللہ بہت زبردست بیان کیا۔ توحید کے اوپر، وحدانیت کے اوپر، ربوبیت کے اوپر بیان کیا، اور اس بیان کے اندر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے تذکرہ کیا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبر الگ آتے گئے، مگر طریقہ نہ بدلا، شریعت نہ بدلی، اسلام نہ بدلا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسا کہ آج کل ماحول چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، کہ تمہارے دادا پردادا غیر ایمان والے تھے، کہ تم اپنی گھر واپسی کر لو۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم مقدس اللہ العالیہ نے ایک بات کہی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر واپسی اگر انہیں پتہ لگ جائے، انہیں نہ تو اپنے علم کے بارے میں، نہ تو اسلام کے بارے میں، نہ اپنے دھرم کے بارے میں، نہ اپنے مذہب کے بارے میں، نہ اپنے ملک کے بارے میں نالج ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو، کہ اگر ہم کہیں تو اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دادا یا پردادا یا لکڑ دادا یا سکڑ دادا، اس سے پہلے کی پیڑھی لے لیجئے، کہ آپ اگر اوپر کی پیڑھی کو تلاش کریں گے تو وہ آپ کی پیڑھی مسلمان نکلے گی۔ یہ بات کہی، تو اسی بات کے اوپر ایک شخص جو دوسرے دھرم کا گرو تھا، جین، اسے یہ بات بالکل ناگوار گزری کہ مولانا صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت عمدہ، بہت بہترین بات کری۔ انہوں نے کوئی نہ کسی کی دھرم کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، نہ کسی مذہب کو نشانہ ٹارگٹ بنانے کے لیے، انہوں نے صرف اور صرف یہ بات کہی کہ جیسا کہ آج کل ماحول چل رہا ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، انہوں نے یہ بات کر بعد میں ماشاءاللہ مولانا نے یہ بات بھی رکھی کہ دیکھو میں کبھی ایسے موقع پر، ایسے حالات میں کبھی ایسے بیان نہیں کرتا، مگر مجھے آج ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے بیان کیا۔ تو اس کے بعد ایک جین منی ہے، اس نے ان دھرم گرو نے آ کر مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے اوپر یہ ٹپڑی کی کہ ہم اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے، باقی کچھ دھرم گرو ہیں وہ بھی اتفاق نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بات جو مسئلہ ہے میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں۔ تو ان دھرم گرو جو کہہ رہے تھے کہ میں مولانا کی بات پر اتفاق نہیں رکھتا، انہوں نے بات کی کہ ہم ان کی بات پر اتفاق نہیں رکھتے، پھر انہوں نے بہت بات کہی کہ ہم کسی نہ اللہ نہ بھگوان کو مانتے، ہم تو اس سے بڑا مانتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی ماں باپ کو بڑا مانتے ہیں۔ اور اصل بات کیا ہے، وہ نہ تو کسی بھگوان کو مانتے ہیں جو جین ہوتے ہیں، نہ کسی اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ ناستک ہوتے ہیں، وہ کسی بھی چیز میں بلیو نہیں کرتے، بھگوان میں، ایشور میں، ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے۔ تو انہوں نے بات کی کہ ہم مولانا کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے، اور اسی کی بات سے یہ پورا ماحول ایسا خراب ہوا، ایسی فضا خراب ہوئی کہ سوشل میڈیا پر مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ تو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جین منی جس نے مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کی خلاف ورزی کی، یعنی بیان کے خلاف پہنچ گیا، اس کی اصل حقیقت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے جو لائن چل رہی ہے یہاں پر، جو آپ کی اسکرین پر اسلام سعودی عرب سے نہیں چلتا، یہ باتیں بھارت میں کوئی کہنے والا نہیں ہے، لیکن یہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ باتیں اٹھ چکی ہیں۔ آج بھارت سعودی عرب سے نہیں چلتا، آج اسلام دارالعلوم دیوبند دیکھا کہ کیسے جہاں پر یدی نرسنگھ آنند مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، وہاں پر یہ جین منی بیٹھا ہوا ہے، اور کیا ہے
اس مجلس کے اندر وہ موجود ہے، تو بتاؤ پھر وہ شخص کیسے اس بات پر متفق ہو جاتا، کیسے اس بات پر اتفاق رکھ لیتا کہ مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی ہو جائے؟ اس کا تو اصل منشا یہی ہے کہ مسلمان بھی الگ ہو جائے، غیر ایمان والے بھی الگ ہو جائے، سب الگ ہو جائے، کوئی آپس میں مل جل کر نہ رہے۔ اسے تو بلا دیں گے۔ دیکھو مولانا جو علماء کی ایک سوچ ہوتی ہے، اللہ انہیں ایک الگ سے ایک سوچ دیتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بات ڈالتا ہے۔ معاشر مدنی صاحب نے سبق کے اندر، درس کے اندر بھی بات یہی کہی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے بیان کروں، اور معاشر مدنی صاحب نے وہاں پر بیان کیا، پھر اس کے بعد یہ ماحول برپا ہو گیا۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ سکھ دھرم گرو کے وہاں جو سکھ کے دھرم گرو تھے، انہوں نے بھی معاشر مدنی صاحب کے بیان کی تائید کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے جو گرو نانک تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ سب کا مالک ایک ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ سب کے لیے دشمن ہے مگر اس کے لیے کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے سب دشمن ہیں، اور اللہ کے تو سب دشمن ہیں مگر اللہ کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہندوستان کے واسی ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، مولانا کا کوئی غلط انٹینشن نہیں تھا۔ انہوں نے موضوع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بیان دیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ رشی کیش کے جو دھرم گرو تھے، جو ہندو دھرم گرو تھے، انہوں نے مولانا کے بیان کی تائید کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے اس بات پر فخر کیا کہ آج پہلی مرتبہ ہم نے کسی کو قوم پر بولتے ہوئے سنا، آج ہم نے کسی کو منو کے بارے میں بولتے ہوئے سنا، منو کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مولانا کے بیان کی تائید کی۔ تیسری کیا ہے میرے عزیز و میرے پیارو، یہ جو دیکھو پروپیگنڈا جو ہے سوشل میڈیا کا، جو آج کے اعتبار سے میڈیا ہے، وہ صرف ایک پروپیگنڈا چلاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ دیکھو میرے عزیز و میرے پیارو، اصل بات میرا کہنا مقصد یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر علماء کے خلاف سازشیں نہ رچیں، علماء کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت نہ لے کر آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 لوگ بنو مگر 5 قسم کے نہ بننا، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا طالب علم بنو یا عالم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 قسم کے بنو، ایک تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا طالب علم اور عالم سے محبت کرنے والے بنو، یا پھر علم سے محبت کرنے والے بنو۔ 5ویں قسم کے نہ بننا، ورنہ ہلاک برباد ہو جاؤ گے۔ میرا عزیز میرے پیاروں، کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء سے محبت کرو، علماء سے انسیت رکھو، علماء سے تعلق بنائے رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء سے محبت کرنے کی، علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔